ہوں گے امت مسلمہ کو ہمیشہ رہے اپنی تاریخ میں اور پاکستان کو بھی ہمیشہ رہے. لیکن if you know the secrets and wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala which we are going to discuss now تو you realize کہ اس پاکستان نے اب پھیلنا ہے, چھوٹا نہیں ہونا. جو اس کو خراب کرنے کے لیے یا اس کو تباہ کرنے کے لیے آئے گا, اللہ تعالیٰ, اس کے رسول, اس کے ملائکہ اور اللہ کے بندے اس کے دشمن ہوں گے اور اس کا وہ حشر ہوگا کہ وہ یاد کرے گا. اقبال کہتے ہیں امت مسلمہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی, امت مسلمہ از آیات خداست, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اصلش از ہنگامہ قالو بلاست. کیا خوبصورت شعر ہے, یعنی amazed, mesmerized with this. کہتے ہیں امت مسلمہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کا اگر اوریجن دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ امت مسلمہ شروع کہاں سے ہو, ہم سمجھتے ہیں 1400 سال پہلے یہ امت شروع ہوئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت, اپنے دین کو لے کے تشریف لائے. کہ نہیں, اس امت کا آغاز اس وقت ہوا کہ جب اللہ نے زمین بھی نہیں بنائی تھی, آسمان بھی نہیں بنائے تھے, کائنات بھی نہیں بنائی تھی, کچھ بھی نہیں تھا. اور سورہ الاعراف کی 172 نمبر آیت میں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے عہد الست کہلاتا ہے, جب اللہ نے تمام انسانوں کی حقیقتوں کو, انفس کو, ان کی ریالٹی کو سامنے کھڑا کر کے اللہ نے عہد لیا تھا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. یہ قرآن میں سورہ الاعراف میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. ہم میں ہر انسان جو آج اس دنیا میں موجود ہے یا گزر چکا ہے یا آئندہ آئے گا, اس سب کی حقیقت کو اللہ نے ایک ساتھ ہر انسان کو سامنے کھڑا کیا, اس سے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اور ہم سب نے اللہ کے آگے گواہی دی, بلا, قالو بلا, ہم سب نے کہا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. بے شک. تاکہ قیامت کے دن اللہ نے کہا وہ اس لیے میں نے عہد لیا کہ تم آگے جا کے یہ نہ کہو کہ مجھے تو کبھی کلمہ پڑھایا ہی نہیں کسی نے, مجھے تو کبھی کسی نے یہ بتایا ہی نہیں کہ میرا اور اللہ کا رب کا تعلق کیا ہوتا ہے. تو یہ عہد الست کہلاتا ہے. اور اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. امت مسلمہ کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا, ظاہری طور پہ آج دیکھو تو اربوں 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 سال پہلے کی وہ بات ہے. ٹھیک. جب کائنات بھی نہیں بنی ہے, کاسموس بھی کریٹ نہیں ہوئی ہے, جب زمین چاند ستارے بھی نہیں بنے, اس وقت کا واقعہ قرآن لکھتا ہے کہ میں نے ایک ایونٹ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اور اقبال کہتے ہیں کہ وہ جو قالو بلا ہم نے جو کہا ہے, ہماری اصل وہاں سے, اوریجن وہاں سے ہوا ہے ہمارا. ٹھیک. امت مسلمہ کا آغاز ادھر ہو گیا تھا. ہم میں ہر شخص نے اس وقت عہد لیا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے, یعنی لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو جس امت کی اوریجن اتنی پرانی ہو, جس کو اللہ نے, جس کو پوری کائنات جس کے لیے اللہ نے تخلیق کی ہو, یہ امت کے لیے کہ اس کو ریکگنائز کریں, اپنی اس کو ریکگنائز اگر تم کرتے ہو کہ تم اس وجود کا حصہ ہو, اس اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا کا حصہ ہو, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہو, تو تم کبھی تباہ نہیں کیے جا سکتے. اللہ تمہیں کبھی تباہ کرے گا ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, ناٹ پاسبل. کہ اللہ کا, اس لیے اللہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے کہ پوری دنیا سے اسلام ختم ہو جائے اور کفر رہ جائے. صرف ابلیس کے لیے تو کائنات اس نے نہیں بنائی, اس نے کائنات اس لیے بنائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود صلاۃ والسلام پڑھا جائے, اللہ کا نام کا ذکر بلند کیا جائے, اور اللہ کے دین و شریعت کو نافذ کیا جائے, اور اللہ کی مخلوق پر احسان کیا جائے اس کو شریعت کے تابع لا کر. یعنی کہ آئرنی آف دا سچویشن تو یہ ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کفر کا راستہ ہے دیٹ از دا رائٹ وے آف لیونگ, اینڈ اسلام از ٹو فنڈامنٹلسٹ اور ٹو اگریسو اور ٹو, عقل کے اندھوں کو کوئی یہ بتایا کہ وہ ملت جس کو قرآن پاک میں اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے پہلے جس ملت کو میں نے تیار کیا, اور اس ملت نے عہد لیا اللہ سے کہ جب ہم دنیا میں بھیجے جائیں گے تو ہم آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کریں گے, اسی کو تو اسلام کہتے ہیں نا, اسی کو تو اسلام کا مطلب ہے سرنڈر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو وہ ملت جس کو اللہ نے کائنات سے پہلے پیدا کیا, وہ کیسے ختم کرے گا. کہتے ہیں یہ قوم دائرہ اجل سے باہر ہے, از اجل ای قوم بے پرواست استوار نحنو نزلناست. یہ قوم دائرہ اجل سے باہر ہے, اس کا قیام نحنو نزلنا پہ مبنی ہے. ایک فیسنیٹنگ شعر ونس اگین, یہ جو قوم ہے دائرہ اجل سے باہر ہے, یعنی اجل کہتے ہیں اس چیز کو کہ ہر چیز ایک پیدا ہوئی, اپنا لائف سائیکل پورا کیا, پھر ختم ہو گئی, ڈس انٹیگریٹ ہو گئی. ایک چیز کہ جو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون سے تیار کی ہو, یعنی اللہ نے کہا بن جاؤ, بن گئی. زمین و آسمان, کائنات, مخلوق, اللہ نے کہا کن فیکون, ہو جاؤ, ہو جائے, بن گئی. ایک چیز اللہ کی کریشن ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو تعمیر کیا ہے ایز این انوائرمنٹ, ایز سرکمسٹانسز. لیکن یہ امت مسلمہ, اس کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون سے نہیں تیار کیا, اس کو اللہ کہتے ہیں نحنو نزلنا الذکر. اقبال کہتے ہیں کہ ہم, یہ امت جو ہے نحنو نزلنا کی ڈیفینیشن میں آتی ہے کہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے. ٹھیک. جس طرح قرآن پاک جو ہے, جس طرح قرآن پاک کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ ذکر وہ ہم نے نازل کیا. یہ کن فیکون سے نہیں بنا, یہ نہیں کہا بن جاؤ تو بن گیا. وہ کیڑے مکوڑے, درخت, مٹی, پتھر و پہاڑ, سمندر, دریا اس طرح بنتے ہیں. اللہ کے کچھ خاص راز ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے. جس انسان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے خلق بیدیہ, انسان کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور قرآن کے بارے میں کہتا ہے ہم نے اس کو نازل کیا. نازل کیا. یہ اس ڈومین سے باہر ہے جس ڈومین میں نارمل کریشن کام کرتی ہے.
اور یہ اقبال کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ تم اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ تمہاری وجہ سے تو کائنات بنی ہے, تمہاری وجہ سے تو اللہ نے اس پوری مخلوق کو, دنیا کو آباد کیا, تم کو اللہ نے نازل کیا ہے, تم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. ریئلائز واٹ یو آر, ریئلائز واٹ یور رول از, ریئلائز واٹ یور ڈیوٹی از. کیونکہ تم اگر اپنا یہ مقام سمجھ جاؤ, سیلف ریئلائزیشن, اینی باڈی جو سیلف ریئلائز کرتا ہے اس کو خدا مل جاتا ہے, اور خدا کی ٹیچنگ تک انسان. دیکھو علی یہی بات, اب جب یہ ریئلائز کر لیتا ہے انسان کہ یار میری وجہ سے تو اللہ نے کائنات بنائی ہے, مجھے کیسے ضائع کر دے گا, جی, تو یہاں پر اقبال پھر اس ملت اور امت اور اس آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو تم فرد کے طور پہ تو غلطی کر سکتے ہو, تمہیں مار پڑے گی, نیشن کے طور پہ, ملک کے طور پہ تو تم غلطی کر سکتے ہو, مار پڑے گی, لیکن جس آئیڈیالوجی کو تم ریپرزینٹ کر رہے ہو وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. دیٹ آئیڈیالوجی ول ریمین. امت کا کانسیپٹ, آئیڈیالوجی اور اسلام کا وہ رہے گا, لہٰذا اپنے آپ کو امت سے جوڑو تاکہ بچے رہو. جیسا کہ آپ نے پچھلے شو پہ بھی اس کی بڑا اچھا ایکسپلینیشن دی ہے کہ فرد از ٹائم ریلیٹڈ. آپ اور میں 1970 میں پیدا ہوئے, 2020 میں مر گئے, 50 سال کی زندگی تھی جو ختم ہو گئی, لیکن جو امت ہے وہ سینچریز, بلکہ اٹس ٹائم لیس کانسیپٹ, اینڈ دیٹ از وٹ گیو می اے رینیوڈ ہوپ, اینڈ آئی ایکچولی ایکسپلین دیٹ ٹو اے لاٹ آف مائی فرینڈز 2 days ago. تو ان کو بھی یہ چیزیں جو منکر ہیں, جو لوگ کہتے ہیں ہم سننا ہی نہیں چاہتے, اب وہ بھی سننے لگ گئے ہیں. اور شکر ہے بہت سارا کہ یہ جو چینل جس کے تھرو اللہ میاں نے آپ کو ایک چینل کے طور پہ استعمال کیا. we're going to take a break, and once we come back we're going to discuss this more. Assalamu alaikum and welcome back to the Soft Revolution, or as somebody sent a very cool email today saying کہ علی عظمت نے بڑا اچھا نام دیا ہے اس پروگرام کو, اقبال for dummies. تو obviously this is in this case I'm calling myself a dummy, کہ جو اقبال کو ہم لوگوں نے اوپر کے ایک لیول پہ, یعنی کہ جو صفائی لیول پہ سمجھا ہے, اور یہ شو جو ہے پورے پاکستان کی عوام کے لیے, بلکہ نوجوانوں کے لیے بھی اور بوڑھوں کے لیے بھی. میری ایک چچی مجھے ملی اس دن, وہ آپ کو بہت دعائیں دے رہی تھیں, انہوں نے کہا کہ میں یہ شو بہت شوق سے دیکھتی ہوں, اور شی از اے نیو پرسن آفٹر دس شو. تو ایک کال لیتے ہیں جی, بہت دیر سے ہمارے کان میں بنا رہے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون صاحب؟ میں ارشد بول رہا ہوں. ارشد صاحب کیسے ہیں؟ سوال کیا پوچھیں گے آپ؟ ٹائم بہت کم ہے. سوال ہے, سوری میں آپ لوگ اتنا اچھے باتیں کر رہے ہیں اور بیچ میں گھس گیا ہوں. نہیں, نو پرابلم. اوکے, اور سب سے پہلے تو جاہد بھائی کو سلام دوں گا. وعلیکم السلام. اور جاہد بھائی کا بھائی سے یہی میرا ایک سوال تھا, جو ہم یورپ میں بہت سال سے رہتا ہوں, تو یہاں پہ یہ یورپ یونین بن گیا, ان کا کرنسی بن گیا, یہ مسلم یونین بننے کا کوئی ایسا خوشخبری سن سکتا ہوں, یا مسلم یونین, مسلم کرنسی, ایسا کوئی نہ میڈیا میں باتیں کرتے ہیں اور نہ سنتا ہوں, کیا ایسا کوئی خوشخبری ہمیں مل سکتا ہے, یا ہمیں مسلم یونین بھی کوئی بنا رہے ہیں یا اس میں کوئی کام کر رہے ہیں؟ ایسا تو کچھ سنتا نہیں ہوں. یہی سوال تھا جاہد بھائی سے. بہت شکریہ آپ کا جی, آپ کا سوال بڑا اچھا سوال ہے فرام اے ڈفرنٹ اینگل. زید صاحب سے اس کے اوپر روشنی ڈالیں, کیونکہ میرے پاس تو بہت ان کے جوابات ہیں, لیکن میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ. جی ایک سمپل آنسر اس کا یہ ہے کہ انشاءاللہ ضرور بنے گی. ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام, ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے تابہ خاک کاشغر. کیوں نہیں ہوگا, یہ اس نے ہونا ہے, اور اللہ کے فضل سے ہم اس ہراول دستے میں شامل ہوں گے کہ جو اس ملت کو اور اس امت کو دوبارہ متحد اور یکجا کر ایک وہ سلطنت بناتی ہے کہ جس کو مسلمان ملت اور امت, پہلے زمانے میں ہم خلافت راشدہ یا خلافت کہا کرتے تھے, جو 1400 سال سے مسلم مین سٹریم کانسیپٹ ہے آف اے پولیٹیکل ڈاکٹرن, جو مختلف ہے ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ اور سوشلزم اور کیپٹلزم, کمیونزم اور بادشاہتوں اور تھیوکریسی سے, وہ ان سب سے مختلف ہے. بالکل. اور آج کل کی ماڈرن پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے کہ خلافت کا پولیٹیکل ماڈل, اکنامک ماڈل, جوڈیشل ماڈل اور ملٹری ماڈل تھے کیا. بالکل. کتابوں سے ہی نکال دیا تاکہ مسلمانوں کی تاریخ سے نکال دیا جائے. آج ہم سے کوئی بات کر رہا تھا, خلافت کے ٹوٹنے کے بعد اس کو اس طرح بے حرمت اور ذلیل کرتے رہے کہ ہندوستان میں ایک رواج بن گیا. یہ بڑے بوڑھوں سے آپ پوچھے گا, وہ بتائیں گے کہ ہیئر ڈریسر کو, بال کاٹنے والے کو خلیفہ کہتے ہیں, اور جو جھاڑو دیا کرتا تھا اس کو مہتر کہتے تھے. یعنی مہتر ترکوں کا ملٹری بینڈ تھا, جس کی وجہ سے پورے یورپ کا دل دہلتے تھے. اس کو ذلیل کرنے کے لیے, انسلٹ کرنے کے لیے ہمارے ہوٹلوں کے باہر آج آپ دیکھتے ہیں کہ لمبے کوٹ پہن کے, وہ بیلٹ پہن کے, سر کے اوپر امامہ پہن کے ویٹرز کھڑے ہوتے ہیں. یہ ٹیپو سلطان کا لباس تھا, اور ٹیپو سلطان کو انسلٹ کرنے کے لیے